حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی کے لیے تیمم کو جائز نہیں قرار دیتے تھے۔ ایک اور مثال، جو شخص جنبی ہو، جس پر غسل کرنا ہو، اس کے لیے تیمم کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا، اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی بنا پر حضرت عمر فاروق سے اختلاف کیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے، ہم دونوں جنوبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی مگر میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ بھی تو وہاں موجود تھے نا، جنوبی تو ہم اس سفر میں دونوں ہو گئے تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ آپ نے کہا نہیں غسل کرنا پڑنا ہے، تیمم سے نہیں بات بنے گی، مگر میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے حضور کو فرمایا کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا تمہیں اس طرح کر لینا بھی کافی تھا، یعنی تیمم کا جو طریقہ ہے ہتھیلیاں مٹی میں، اس طرح کر لینا بھی کافی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر ماری، ان پر پھونک ماری اور چہرے اور ہاتھوں پر تیمم کیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق کو یہ بات یاد دلائی، انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق آپ فرماتے ہیں کہ جنوبی کے لیے تیمم جائز نہیں، اس کو غسل ہی کرنا پڑے گا، اور ایک سفر میں جب ہم دونوں اس حالت میں تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی مگر میں نے پھر بھی مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا، اور جب میں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو حضور نے فرمایا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی، تیمم یعنی جو تیمم کا طریقہ ہے بس اتنا وہ کر لیتے۔ تو حضرت آپ یہ دیکھیے کہ عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق سے دلیل، جب ان کے پاس حضرت عائشہ کے پاس دلیل تھی قرآن کی آیت کی، انہوں نے بھی حضرت عمر سے اختلاف کیا اور اسی کو سب نے تسلیم کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے پاس بھی دلیل تھی حدیث کی، انہوں نے بھی حضرت عمر سے جو ان سے مرتبے اور مقام میں علم کے اندر بہت اوپر تھے، انہوں نے ان سے اختلاف کیا، کیوں؟ ان کے پاس دلیل تھی حدیث کی۔ تو اگر قرآن اور حدیث کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ اکابر علماء سے اختلاف کر سکتی ہیں۔ اسی طرح شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کن کے پاس بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا، جب ایک شخص جنبی ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا جب تک پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عمر فاروق نے حضرت عمار بن یاسر کو دیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی جواب حضرت ابو موسیٰ کو دیا کہ جب تک پانی نہ ملے نماز نہ پڑھے، وہ نماز نہ پڑھے۔ جی، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا آپ حضرت عمار کی حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابن مسعود نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر ان کی روایت سے مطمئن نہیں تھے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا اچھا، اگر حضرت عمار کی حدیث کو چھوڑ دیں، اگر حضرت عمر فاروق ان سے پھر بھی
اس حدیث کے تحت جو ان سے جو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق کو حدیث سنائی، ان کے پاس حدیث کی دلیل تھی کیا؟ جب ایک سفر کے اندر وہ دونوں جنوبی ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے تو نماز نہیں پڑھی، مگر حضرت عمار بن یاسر زمین میں لوٹ پوٹ اور حضور نے ان کو تیمم کا طریقہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر فاروق کو وہ وقت یاد دلایا کہ دیکھو تیمم جنوبی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا تھا۔ انہوں نے اختلاف کیا حضرت عمر فاروق سے، اور اب جب حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود جو مفسر قرآن ہیں اور جنہوں نے قرآن حفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کیا، جب اب حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے وہی سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی جواب دیا کہ نہیں، جب تک پانی نہ ملے وہ غسل نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ حضرت عمار بن یاسر نے جو حدیث حضرت عمر فاروق کو دلیل کے طور پر دی تھی، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اس سے مطمئن نہیں تھے، پھر بھی مطمئن، بھلے انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ ان کا مقام بہت اوپر ہے حضرت عمار بن یاسر سے، جن سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ حضرت عمار کی حدیث کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ اس آیت کا جواب کیا دیں گے؟ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو پھر تم تیمم کرو۔ اب حضرت ابو موسیٰ نے قرآن کی آیت سامنے رکھ دی کہ جب تم جنبی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کے سامنے اس کی آگے، مگر وہ پھر کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں کو اس کی اجازت دے دوں تو جس کو بھی سردی لگے گی وہ غسل کی جگہ تیمم کر لے گا۔ تو مقصد سمجھانے کی یہ جو چند ایک مثالیں میں نے دی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حدیث یا قرآن کی آیت دلیل کے طور پر موجود ہے تو پھر آپ اکابر علماء سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے۔